ایک بوڑھی عورت کا عجیب واقعہ۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون الرشید جس نے شیروان کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز کے لیے شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعاعیں آب دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں کہ ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیمت شان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا، حکم دیا اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اس الجھن میں گرفتار رہا کہ کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی اندر آتے ہی ایک دم خادم نے آ کر عرض کیا، عورت کا خاندان برا مکہ کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے۔ وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے اور اس کے ورثاء میں اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ اس عورت کو نکاح کا پیغام جب ملا، نکاح کا پیغام اس عورت کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا اور آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برمکہ کی بربادی کا نوحہ کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ طائفۃ النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے اس کے کان میں پہنچا۔ اے عورت، شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ بات سن کر دروازے پر آئی اور قاصد نے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برامکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا، لیکن برامکی بیبیاں مظالم عباسیہ کا جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے اور مامون الرشید کا دربار گرم ہے۔ پہلو میں عباس تخت نشین ہے، امراء وزراء بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا، لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ عورت دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، اس ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت تھی۔ سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت مسکرائی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے عیوب کا مخزن ہو جائیں گے، مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے تو مامون الرشید کا لڑکا ہے اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتی۔ آل برمکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، لیکن ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس
پر سے قربان کر دے۔ وزرائے سلطنت مخیرہ کی جرت پر متعجب ہوئے اور کہا یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، آداب سے گفتگو کرو۔ مامون الرشید نے کہا اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہہ دے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اسی 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید نے مخیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مخیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔